ایک ڈاکو تھا، بہت بڑا ڈاکو، لوگوں کو لوٹتا تھا، قتل بھی کر دیتا تھا۔ وہ ایک دفعہ گئے ایک جنگل میں، تو اس نے دیکھا دو درخت ہیں کھجور کے، ایک تھوڑا فاصلے پہ ہے، بالکل خشک ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس پہ، دوسرا اس طرف ہے، وہ اس پہ پھل ہے۔ ایک چڑیا آتی ہے اور وہ وہاں سے عمدہ قسم کی کھجور وہاں سے توڑ کر، اور وہ جو خشک کھجور کا درخت ہے نا وہاں جا کے دیتی ہے۔ 10-12 مرتبہ ایسے ہوا، اسے تجسس پیدا ہوا اندر سے کہ یار یہ کیا ماجرا ہے، یہ چڑیا کیا کر رہی ہے، یہاں سے آتی ہے کھجور توڑ کے وہاں اس کے منہ میں وہاں جا کے رکھ دیتی ہے، آخر کیا ہے؟ وہ چڑھا وہاں دیکھا تو ایک اندھا سانپ ہے جس کے منہ میں یہ چڑیا ڈال رہی ہے۔ نیچے اترا، اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے، رویا اور یہ کہا کہ میں تو توحید پہ ایمان رکھتا ہوں، اور جس سانپ کو مارنے کا حکم ہے اس کے روزی کے لیے اللہ نے ایک چڑیا مقرر کی ہوئی ہے، ایک سبب، ایک ذریعہ مقرر کر دیا ہے، تو کیا مجھے اللہ نہیں دے گا؟ میں نے یہ ظالمانہ تلوار، یہ شمشیر رکھی ہوئی ہے برہنہ کر کے، اور اسی سے اپنے مسلمانوں کو لوٹتا اور قتل کرتا ہوں، ہائے میرے لیے اطالہ اطالہ، درگزر درگزر، اے اللہ درگزر۔ اس پہ کیفیت طاری ہوگی، اللہ نے درگزر والا معاملہ کر دیا، اس نے توبہ کی، تلوار کو توڑا، دوستوں کے پاس گیا، سارا ماجرا سنایا، انہوں نے بھی توبہ کی۔ اب یہ جا رہے ہیں، چلو بھائی جاتے ہیں حج پہ، وہاں پہ مکہ جاتے ہیں، اپنی توبہ کو پکا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ راستے میں ایک گاؤں آیا، ایک بڑھیا ملی، وہ بینا بینا، تو وہ اس جو ڈاکو ہے نا اس کا نام لے رہی ہے کہ اس نام کا کوئی بندہ ہے، ایک ایک کو دیکھ رہی ہے، جی میں ہوں، اس نے کہا، جو ان کا سردار تھا، کہ 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہو رہی ہے کہ میرا بچہ فوت ہوا ہے، میرے پاس کپڑے ہیں، اس کے سامان ہے، تو یہ اس فلاں کو دے دو، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس فلاں ڈاکو کو دے دو، 3 دن سے میں یہ خواب دیکھ رہی ہوں، لہٰذا اب یہ لے لو، یہ سامان لے لو۔ تو انہوں نے تو جو لوٹا تھا وہ دے دیا واپس، جہاں تک دے سکتے تھے، جو جتنا ممکن ہو سکتا تھا، توبہ کی تو اللہ نے انتظام ایسا کر دیا۔ تو اس لیے جو توکل والی زندگی ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، کوئی بھی بندہ کوئی بھی دنیاوی کام، اپنی ضرورت کا کام شروع کرتا ہے تو بھروسہ اللہ پہ رکھے، میں یہ کر رہا ہوں لیکن اس کے اندر مجھے اللہ دے گا، اور اپنے مسائل لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ کوئی ایک عاد ہوتا ہے جس سے بندہ کوئی مشورہ کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے اگر کوئی بھی مسئلہ ہے، پہلی نظر اللہ پہ جانی چاہیے۔ جو بھی پریشانی آئی، کوئی بھی مسئلہ آیا، کوئی بھی تنگی آئی، تو سب سے جو پہلی چیز ہے، نظر اللہ کی طرف اٹھنی چاہیے۔ دوسری بات جو کرنے لگا ہوں، جو بڑی ضروری ہے، دیکھیں آج کل جو حالات ہیں، ہم خود بھی کئی دفعہ گئے الحمدللہ، دوستوں سے بھی حالات سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو سیلاب آیا ہوا ہے، لوگوں کے پاس جو امداد پہنچتی ہے، تو جن کے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے، راشن بھی ہوتا ہے اور ان کے گھر بھی نہیں گرے ہوتے، وہ اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا گھر بھی گرا ہوا ہے اور ہمارے گھر کچھ نہیں ہے۔ یہ جو اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں جھوٹ بول کر، ان سے میری گزارش ہے، اگر اللہ نے بنا دیا پھر کیا کرو گے؟ گھر صحیح ہے لیکن وہاں لکھوا رہے ہیں کہ گھر ہمارا بھی گر گیا سیلاب، پانی میں، بارشوں میں، وہ گھر میں اتنا راشن ہے کہ تمہارا گزارا آگے پہنچنے دو جہاں پہ نہیں پہنچا، جن کو ضرورت ہے۔ تو تم جو بار بار یہ چیزیں ظاہر کر رہے ہو کہ میرے پاس نہیں ہے، میرا گھر نہیں ہے، اگر اللہ ایسا کر دے پھر، تو یہ بڑی ایک گری ہوئی حرکت ہے۔ اس سے دوسروں جو بیچارے مستحق ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، ان کے پاس نہیں پہنچتا۔ تو یہ اس قسم کی اوچھی قسم کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نے ذرائع لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے اور وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں تو آپ سچ بولیں نا، جتنا آپ کا نقصان ہے وہ بتائیں آپ۔ اگر گھر میں راشن پڑے تو کیوں دوسرے کے حصے کھاتے ہو؟ اس میں برکت ہوگی۔ جھوٹ بول کر جو دوسروں کے جو حق میں جو حق مار کر جو مال جانا تھا وہ لا کے گھر میں، اس میں برکت ہوگی، یہ صحت کا ذریعہ بنے گا، یہ راشن، یہ مال۔ اور جھوٹ بول بول کے یہ ظاہر کروانا ہمارے گھر گر گئے ہیں، تو اس میں پھر پیسہ لوگے، اس پیسے میں برکت ہوگی۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، توکل والی
اور توکل والی بڑی خوبصورت زندگی ہے۔ اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ توکل۔ کوئی بھی مسئلہ پریشانی آئی فوراً وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے پیش کر۔ میں نے اسباب کا منع نہیں ہے کہ بھئی اسباب اختیار، وہ سارا میں گزارش کر چکا ہوں تفصیل سے۔ اسباب کا منع نہیں ہے کہ اسباب، یہ غلط بات ہے اسباب کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ بھئی ٹیکسی چلاتا تھا وہ چھوڑ دی، یا کوئی لوڈر پہ کا وہ چھوڑ دیا، یا دکان تھی یا کارخانہ تھا، بھئی بس اب چھوڑ دو اب توکل، یہ بھی غلط ہے۔ ان اسباب کے ہوتے ہوئے مؤثر حقیقی اللہ کی ذات کو سمجھنا، ان کو نہ سمجھنا، یہ توکل ہے۔ ایک ڈاکو تھا، بہت بڑا ڈاکو، لوگوں کو لوٹتا تھا، قتل بھی کر دیتا تھا۔ وہ ایک دفعہ گئے ایک جنگل میں، تو اس نے دیکھا 2 درخت ہیں کھجور کے، ایک تھوڑا فاصلے پہ ہے، بالکل خشک ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس پہ، دوسرا اس طرف ہے، وہ اس پہ پھل ہے۔ ایک چڑیا آتی ہے اور وہ وہاں سے عمدہ قسم کی کھجور وہاں سے توڑ کر، اور وہ جو خشک کھجور کا درخت ہے نا وہاں جا کے دیتی ہے۔ 10-12 مرتبہ ایسے ہوا، اسے تجسس پیدا ہوا اندر سے کہ یار یہ کیا ماجرا ہے، یہ چڑیا کیا کر رہی ہے؟ یہاں سے آتی ہے کھجور توڑ کے وہاں اس کے منہ میں وہاں جا کے رکھ دیتی ہے، آخر کیا ہے؟ وہ چڑھا وہاں دیکھا تو ایک اندھا سانپ ہے جس کے منہ میں یہ چڑیا ڈال رہی ہے۔ نیچے اترا، اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے، رویا اور یہ کہا کہ میں تو توحید پہ ایمان رکھتا ہوں، اور جس سانپ کو مارنے کا حکم ہے اس کے روزی کے لیے اللہ نے ایک چڑیا مقرر کی ہوئی ہے، ایک سبب، ایک ذریعہ مقرر کر دیا ہے، تو کیا مجھے اللہ نہیں دے گا؟ میں نے یہ ظالمانہ تلوار، یہ شمشیر رکھی ہوئی ہے برہنہ کر کے، اور اسی سے اپنے مسلمانوں کو لوٹتا اور قتل کرتا ہوں، ہائے میرے لیے اقالا اقالا، درگزر درگزر، اے اللہ درگزر۔ اس پہ کیفیت طاری ہوگی، اللہ نے درگزر والا معاملہ کر دیا، اس نے توبہ کی، تلوار کو توڑا، دوستوں کے پاس گیا، سارا ماجرا سنایا، انہوں نے بھی توبہ کی، اب یہ جا رہے ہیں، چلو بھائی جاتے ہیں حج پہ، وہاں پہ مکہ جاتے ہیں، اپنی توبہ کو پکا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ راستے میں ایک گاؤں ایک بڑھیا ملی، وہ بھی نابینا، تو وہ اس جو ڈاکو ہے نا اس کا نام لے رہی ہے کہ اس نام کا کوئی بندہ ہے، ایک ایک کو دیکھ رہی ہے، جی میں ہوں، اس نے کہا، جو ان کا سردار تھا، کہ 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہو رہی ہے کہ میرا بچہ فوت ہوا ہے، میرے پاس کپڑے ہیں، اس کے سامان ہے، تو یہ اس فلاں کو دے دو، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس فلاں ڈاکو کو دے دو، 3 دن سے میں یہ خواب دیکھ رہی ہوں، لہٰذا یہ لے لو، یہ سامان لے لو۔ تو انہوں نے تو جو لوٹا تھا وہ دے دیا واپس، جہاں تک دے سکتے تھے، جو جتنا ممکن ہو سکتا تھا، توبہ کی تو اللہ نے انتظام ایسا کر دیا۔ تو اس لیے جو توکل والی زندگی ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، کوئی بھی بندہ کوئی بھی دنیاوی کام، اپنی ضرورت کا کام شروع کرتا ہے تو بھروسہ اللہ پہ رکھے، میں یہ کر رہا ہوں لیکن اس کے اندر مجھے اللہ دے گا، اور اپنے مسائل لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ کوئی ایک عاد ہوتا ہے جس سے بندہ کوئی مشورہ کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے اگر کوئی بھی مسئلہ ہے، پہلی نظر اللہ پہ جانی چاہیے۔ جو بھی پریشانی آئی، کوئی بھی مسئلہ آیا، کوئی بھی تنگی آئی، تو سب سے جو پہلی چیز ہے، نظر اللہ کی طرف اٹھنی چاہیے۔ دوسری بات جو کرنے لگا ہوں جو بڑی ضروری ہے، دیکھیں آج کل جو حالات ہیں، ہم خود بھی کئی دفعہ گئے الحمدللہ، دوستوں سے بھی حالات سنتے رہتے ہیں، ہمارے ہاں جو سیلاب آیا ہوا ہے، لوگوں کے پاس جو امداد پہنچتی ہے، تو جن کے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے، راشن بھی ہوتا ہے اور ان کے گھر بھی نہیں گرے ہوتے، وہ اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا گھر بھی گرا ہوا ہے اور ہمارے گھر کچھ نہیں ہے۔ یہ جو اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں جھوٹ بول کر، ان سے میری گزارش ہے، اگر اللہ نے بنا دیا پھر کیا کرو گے؟ گھر صحیح ہے لیکن وہاں لکھوا رہے ہیں کہ گھر ہمارا بھی گر گیا سیلاب، پانی میں، بارشوں میں، وہ گھر میں اتنا راشن ہے کہ تمہارا گزارا آگے پہنچنے دو جہاں پہ نہیں پہنچا، جن کو ضرورت ہے۔ تو تم جو بار بار یہ چیزیں ظاہر کر رہے ہو کہ میرے پاس نہیں ہے، میرا گھر نہیں ہے، اگر اللہ ایسا کر دے پھر، تو یہ بڑی ایک گری ہوئی حرکت ہے۔ اس سے دوسروں جو بیچارے مستحق ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، ان کے پاس نہیں پہنچتا۔ تو یہ اس قسم کی اوچھی قسم کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔
اگر اللہ نے ذرائع لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے اور وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں تو آپ سچ بولیں نا، جتنا آپ کو نقصان ہے وہ بتائیں آپ۔ اگر گھر میں راشن پڑے تو کیوں دوسرے کے حصے کھاتے ہو؟ اس میں برکت ہوگی۔ جھوٹ بول کر جو دوسروں کے جو حق میں جو حق مار کر جو مال جانا تھا وہ لا کے گھر میں، اس میں برکت ہوگی۔ یہ صحت کا ذریعہ بنے گا، یہ راشن، یہ مال۔ اور جھوٹ بول بول کے یہ ظاہر کروانا ہمارے گھر گر گئے ہیں تو اس میں پھر پیسہ لوگے، اس پیسے میں برکت ہوگی۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، توکل والی بڑی خوبصورت زندگی ہے۔ اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ توکل۔ کوئی بھی مسئلہ پریشانی آئی فوراً وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے اسباب کا منع نہیں ہے کہ بھئی اسباب اختیار، وہ سارا میں گزارش کر چکا ہوں تفصیل سے۔ اسباب کا منع نہیں ہے کہ اسباب، یہ غلط بات ہے اسباب کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ بھئی ٹیکسی چلاتا تھا وہ چھوڑ دی، یا کوئی لوڈر پہ کہا وہ چھوڑ دیا، یا دکان تھی یا کارخانہ تھا، بھئی بس اب چھوڑ دو، اب توکل، یہ بھی غلط ہے۔ ان اسباب کے ہوتے ہوئے مؤثر حقیقی اللہ کی ذات کو سمجھنا، ان کو نہ سمجھنا، یہ توکل۔